شاید انگلش میں ایسے یاد کرتے ہوئے یا عادت یہ کیا ہوتی ہے عادت؟ اچھا چلو انگریزی میں کہیں تو ہیبٹ، یہ کیا ہوتی ہے؟ بار بار کرتے ہیں، مجبوراً کرتا ہے کہ مرضی سے ہے؟ مجبوراً والے کو عادت نہیں کہتے، وہ عادت نہیں ہے۔ عادت ہوتی ہے جو انسان اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے کرتا ہے، وہ یہ خود کر رہا ہوتا ہے، ریگولر ہے اس لیے عادت ہے۔ یہ جو ہم کبھی بولتے ہیں نا تو عادت سے مجبور ہے، یہ تو بس اردو، یہ تو کلام کی ایک بات ہو رہی ہے نا، عادت سے مجبور ہے، لیکن عادت مجبوری نہیں ہوتی۔ عادت وہ ہماری ایک ریگولر حرکت ہے جو ہم کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے، کوئی عادتاً پنکھے میں انگلیاں دیتا ہوگا جا کے ہے نہیں نا؟ ہاں کچھ لوگوں کو عادت ہے، جیسے آپ کے گھروں میں اگر کوئی بڑے بوڑھے، شاید اگر آپ کے گھروں میں کوئی اس طرح کا بڑے بوڑھے رواج ہو کہ صبح، خاص طور پہ اگر کوئی ریٹائرڈ دادا نانا وغیرہ ہیں کہ صبح واک کرنی ہے، اب یہ ان کی عادت ہے، وہ کون سا انگاروں پہ واک کرتے ہیں جا کے، بس ان کی عادت ہے کہ وہ واک کرتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ ہر ویکینڈ پہ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، عادت ہے۔ اور اسی طرح سے کہہ لیں کہ عادت ہے کہ جب دوسرے شہر میں نوکری کرتے ہیں اور جب بھی گھر آئیں گے تو پہلے والدہ کے کمرے میں، اس کے بعد بیوی بچوں کے پاس، یہ عادت ہے۔ تو عادت انسان وہ کرتا ہے جس میں اس کو کمفرٹ ہوتی ہے۔ فائدہ نقصان دیکھ کے ہوتا ہے یہ یا مزہ دیکھ کے ہوتا ہے؟ مزہ، خوشی، فائدہ، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی مزہ خوشی بھی ہو سکتی ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایکسرسائز کرنے میں کوئی مزہ نہ آتا ہو، لیکن کیوں بنی ہوئی عادت؟ فائدہ ہے۔ کچھ لوگوں کو بک ریڈنگ کی عادت ہوتی ہے، اب بک ریڈنگ کی ہو سکتا ہے ان کو مزہ آتا ہو۔ تو عادت انسان کی ایک ریگولر حرکت ہے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے، یہ ضروری ہے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے، کیونکہ وہ عادت ختم کرنا چاہے تو کل کو کر سکتا ہے کمفرٹ زون میں، ابھی وہ مجبور نہیں ہوا ہے عادت کے ہاتھوں۔ لیکن ایک نا بڑی تھن لائن ہے جو اس کو کنورٹ کر دیتی ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ہے ایڈکشن۔ ایڈکشن اردو میں بولیں تو نشہ چلے، یا چلو نشہ ذرا برا لگ رہا ہے، ایڈکشن ہے جی، لت لگ گئی ہے، اچھا نہیں لگ رہا نا، ہاں مجھے بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو ایڈکشن کہہ لیتے ہیں۔ اس میں اور اس میں نا مجبوری کا فرق ہے۔ اگر کسی چیز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور جب کوئی مجبور ہوتا ہے تو پھر وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے جو بغیر مجبوری میں نہ کر رہا ہوتا، یعنی اس کی خواہش طلب ہے وہ اس کے سٹینڈرڈ سے اس کو گرا دیتی ہے یا بہادر بنا دیتی ہے، لیکن میں اس وقت زیادہ تر گرانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی ایڈکشن میں ہے تو وہ مجبور ہے اپنی اس حالت سے، اور وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار ہوگا، اور اس کو پھر حلال حرام جائز ناجائز کا فرق رہ نہیں جائے گا، یعنی اس کی عقل معاف ہو گئی، وہ جو کر رہا ہے وہ شاید سمجھتے بوجھتے نہیں کر رہا، یعنی اس کی سمجھ بوجھ غائب ہو گئی ہے، یا اتنا مجبور ہے کہ وہ یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے کوئی مثال ایڈکشن کی کہ اس کو مجبوراً کچھ کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ چلو چرسی کے پاس چلتے ہیں، کسی اب کو چرسی ہے اور اس کو چرس کی ایڈکشن ہے، تو اس کو چرس مل نہیں رہی کہیں سے، تو کہیں نہ کہیں ڈیلر سے تو خریدے گا، اور ڈیلر لیسر نہیں کہہ رہا میں، تو کہیں ڈیلر سے خریدے گا، اب پیسے نہیں ہیں اس کے پاس ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے پیسے لائے گا، اور طلب اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اس کے لیے اس کو ڈاکہ ڈالنا پڑے، چوری کرنی پڑے، کسی کا قتل کرنا پڑے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ارج کتنی زیادہ ہے اس کو، یہ اس کو ارج، خوشی، مزہ، یعنی اس کے دماغ کے اندر اتنی زیادہ وہ کیمیکل نکلنے شروع ہو گئے، وہ جو بڑا مشہور
ورڈ ہو گیا ہے بڑے کچھ عرصے سے ڈوپامین, تو اس کو اتنے کیمیکلز ریلیز ہونے لگ گئے ہیں کہ اس کو اب کوئی چیز روک نہیں پا رہی ہے. تو یہاں سے یہاں جانا بڑا خطرناک ہو گیا. اب میں نے یہ جو بات یہاں کی تھی نا, اس کو میں اس سے جوڑتا ہوں, اور آپ لوگوں سے بات کیوں کر رہا ہوں, آپ کہیں سے ہم تھوڑی چرچی بنگی ہیں, ہمیں یہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے نہیں ہوں گے, نہیں شکلوں سے بھی نہیں لگ رہے ہیں, لیکن اس کی نا دو شاخیں ہیں, اور زیادہ اس وقت میرا مقصد آپ کو دوسری شاخ کی طرف متوجہ کرنا تھا اور اس کو اس سے جوڑنا تھا. یہ تو فلموں ڈراموں سے اندازہ ہے کہ ایڈکشن کا ورڈ جب بھی ہوگا, ایڈکشن, تو ساتھ ڈرگ دماغ میں آئے گی. اس کو کہتے ہیں سبسٹنس ایڈکشن, یعنی کوئی فزیکل چیز ہے جس کی ایڈکشن ہے, جس میں ڈرگز اور اس کی بہت ساری قسمیں ہو گئیں. پیٹرول, اچھا مجھے نہیں پتا تھا, کیا پینا ہوتا ہے یا کیا سونگتے ہیں, بس سونگتے ہیں. اچھا بھائی, ابھی بریکنگ نیوز, پیٹرول کا بھی کوئی ہوتا بھی نشہ, اور سمد بونڈ میں نے سنا ہوا تھا کہ سمد بونڈ کا نشہ ہوتا ہے. تو اب یہ چیزیں وہ ہیں جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کو جو نشئی ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے, اب کھا رہا ہے کہ وہ انجیکشن لگا رہا ہے یا کسی طرح ان کو کنزیوم کر رہا ہے فزیکل چیزیں. یہ تو دھیان ہے سب کا, اور آپ اس سے توبہ توبہ کر کے دور بھی رہتے ہوں گے, اللہ کرے. لیکن اس کا ایک اور بہت خطرناک راستہ یہ ہے, اس کو کہتے ہیں بیہیویئرل ایڈکشن. یہ فزیکل کھانے پینے والی لگانے والی چیز نہیں ہے, یہ ہیں ہمارے ایکشنز, اور وہ ایکشنز بظاہر تو وہ مزہ خوشی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہاں سے یہاں انسان کو لے جاتا ہے, یعنی وہ اپنے بس میں نہیں رہ جاتا, اور جو اس کو اس سے خوشی مزہ یہ سب فیل ہو رہا ہوتا ہے, اس کی طلب اتنی بڑھ رہی ہوتی ہے کہ وہ اچھے برے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے, جس میں ہم سب کا پسندیدہ موبائل بھی شامل ہے, اور شدید شامل ہے. موبائل دور رکھ کے دیکھیں سانس اکڑنا شروع ہو جاتا ہے. انٹرنیٹ شامل ہے, اور جو لوگ لاسٹ ٹائم بھی تھے, میں نے وہ ورڈ یوز نہیں کیا تھا, مجھے ابھی بھی اچھا نہیں لگ رہا ورڈ یوز کرنا, تو میں اس کو اس گندگی کی ایڈکشن کہہ دیتا ہوں. پھر اس کے علاوہ یہ جو گیمز کھیلتے ہیں, یہ بھی ایک اخیر لیول کی ایڈکشن ہے. پھر کچھ لوگ ہیں جن کو سپورٹس, کھیلنے کی بات نہیں کر رہا, کھیلنا تو کمال چیز ہے, صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. فٹ بال دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گئے ہوتے ہیں, اور کرکٹ دیکھنے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کھیلنا نہیں, دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ ڈراماز ہو گئے, سیزن ہو گئے, ڈراما سیزنز. پھر اس کے علاوہ سانگز ہیں. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جو فزیکلی نہیں ہیں, سبسٹنس ایڈکشن یہ نہیں ہے, لیکن ان سے ہو وہی رہا ہوتا ہے جو اس سے ہو رہا ہوتا ہے. ہاں, اس سے بظاہر فزیکل نقصان بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک فزیکل چیز ہے جو جسم کے اندر جا رہی ہے, جسم کے اندر بلڈ کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن بن رہا ہے, تو فزیکل خرابی اپنی جگہ ہے, لیکن ان سے بھی دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے. جو مینٹل ایبلٹیز ہے نا, وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تبھی تو یہ ایڈکشن ہے. اس سے لانگ رن میں تو فزیکل بھی, لیکن فی الحال مینٹل, برین کی جو کیپیبلٹی ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز بہت بڑی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو ہم لوگوں نے بادر کرنی بھی چھوڑ دی ہے, ہماری سوشل لائف برباد ہو رہی ہوتی ہے اس سے. اور انسان کی ایک سوشل لائف کی نا بہت تاکید کی گئی. صلہ رحمی, قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, یعنی اتنا پروموٹ کیا گیا صلہ رحمی کو. والدین اولاد کا ریلیشن یہ برباد ہے اس سے. اماں ابا اپنے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, بچے اپنے سیزنز پہ لگے ہوئے ہیں. تو
اور آپس میں دوستوں کے ساتھ بڑے فخر سے شیئر بھی کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی یہ چیزیں دیکھا, مطلب کوئی اگر فٹ بال دیکھتا ہے بہت شوق سے, تو اس کو اپنی ایک کلاسی چیز سمجھتا ہے کہ میں تو فٹ بالرز کے نام جانتا ہوں, اور اس کے لیول پہ پہنچنے کے لیے اس کے باقی دوست یار بھی اسی کام پہ لگ جاتے ہیں. یا اگر کوئی بہت آج کل کوئی, جیسے ایک وقت آیا تھا اس میں لوگوں نے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے ارطغرل دیکھنا شروع کر دیا تھا. مطلب وہ اس چیز کی ضمانت بن گیا تھا کہ بڑا نیک پرہیزگار انسان ہے کیونکہ ارطغرل دیکھتا ہے. ارطغرل پتہ نہیں, میں نے نہیں دیکھا ہوا, ویسے میرے نہیں دیکھا ہوا. تو یہ چیزیں بھی ایڈکشن ہیں, یہ بھی ہیں ایڈکشن, کیونکہ ان کا اینڈ ریزلٹ بھی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جذبات نہ کنٹرول میں نہیں رہتے. جیسے اگر کسی کو یہ والی ایڈکشن ہے, اور اگر آپ یہ آزما کے دیکھنا چاہیں تو اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچوں کو موبائل دے دے کے چپ کرایا گیا ہے, رو رہا ہے تو موبائل پکڑا دو, وہ ان کا اتنا شدید شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ شاید آپ نے اس چیز کو آبزرو کیا ہو کہ اگر ان سے یہ موبائل لے لیں گے تو وہ چڑچڑے ہونا, بدتمیزی کرنا یہ شروع کر چکے ہوں گے. یہ ایڈکشن ہے. تو یہ چیزیں ہیں ساری ایڈکشن. اچھا, اس کو میں یہاں سے ساری بات شروع کیوں کی تھی؟ یہ جو ایڈکشن ہے نا, یہ اب چونکہ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے, تو جتنے بھی یہ سوشل سائنسز کو پڑھنے والے لوگ یا سائیکالوجی کو پڑھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اس میں اور بڑی ریسرچ کر لی ہوئی ہے. یعنی میں آپ کو کسی گہرائی میں نہیں لے کے جا رہا, بڑی کچھ سطحی سی باتیں کر رہا ہوں. لیکن ان سب کے پیچھے اثرات کیا ہیں جو نشے کے ہوا کرتے تھے. شراب کیوں حرام ہو گئی؟ نشے کی وجہ سے. اور ان سب کے اثرات وہی نشے والے ہو رہے ہیں, کیونکہ نشے میں کیا ہو رہا ہے, جذبات پہ قابو نہیں ہے, صحیح غلط کی تمیز ختم ہے, اور انسان اپنی خواہش, اپنی طلب پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. جتنا زیادہ ایڈکٹڈ ہوگا, جیسے وہ پچھلے دنوں اس طرح کی, پچھلے کچھ عرصے میں اس طرح کی سٹوریز بھی آئی ہیں کہ لوگوں نے سوسائڈ کیے ہیں. ہاں, وہ بلو ویل بھی کوئی پتہ نہیں سا اسکینڈل سنا تھا. تو یہ اس حد تک ذہن پہ قابو ہو جاتا ہے ان چیزوں کا. تو وہی سب کام جو نشے والے ہوتے تھے, اور اینڈ رزلٹ ان کا جو ہوتا تھا وہ ان کا اینڈ رزلٹ ہے. اور یہ سب انسان سائنس ترقی کرتے کرتے اتفاق سے نہیں بن گیا, یہ بنائی گئی یہ چیز. کیا خیال ہے, ایسے ہی کسی نے کیوٹ سی گیم بنائی ہوگی اور ایویں لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو گئے ہوں گے. مطلب اس کے پروگرامر نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کس طرح اس کو ایڈکٹیو بنانا ہے, اتفاق سے ایڈکشن ہو گئی ہوگی لوگوں کو. یہ سب اس کے جو فیچر بنائے گئے ہیں وہ ایویں اتفاق سے, مطلب سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور ایویں فیچر بنتے جا رہے ہیں. یہ سب ایسی ہو گیا ہوگا. یہ ایسی کسی نے اتفاق سے, کسی چائے خراب ہو گئی ہوگی تو وہ چرس بن گئی ہوگی, تو اتفاق سے ہو گیا ہوگا. ان سب کے اندر وہ چیزیں پلاننگ سے رکھی گئی ہیں کہ جو انسان کے جسم کے اندر ٹریگر کریں گے, کیمیکل ریلیز ہوگا اور وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہونے لگ جائیں گے. یہ سب پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے. جب انسان دنیا میں آیا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو جنت سے نکال کے ان کو ایک عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں ایک وقت کے لیے رہنا ہے. شیطان کو اسی وقت دوزخ میں ڈال دیتا اللہ, کیونکہ وہ تو مردود. لیکن اللہ نے اس کے چیلنج پہ اس کو مہلت دے دی. چیلنج کیا کیا تھا اس نے؟ اچھا, اس وقت حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, جنت میں ہے. چیلنج اس نے کیا کیا ہے کہ یہ آدم سے تو میرا دشمنی بن گئی ہے, آدم کی ساری اولاد اس سب کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان سب کو لے کے میں نے دوزخ میں جانا ہے. یہ اس نے اللہ کو چیلنج کر کے تو مہلت مانگ لی. تو اب وہ بھول بھال گیا ہوگا, بڑا ہو گیا ہے, اب تو وہ بھول بھال گیا, میچور ہو گیا ہوگا. تو اس کے بچپن کے جذباتی حرکتیں تھیں, اب تو وہ سوری کر کے میچور ہو گیا ہوگا. یا اب وہ سوچتا ہوگا یار میں نے کیا غلطی کر لی, اچھے دیکھو اتنے اچھے بھلے انسان تھے, تو اب وہ انسانوں کے ساتھ مل کے چلتا ہوگا. نہیں نا, شیطان ہائیلی ڈٹرمنڈ ہے اور ہم گمراہ ہوتے ہیں. شیطان اپنے مقصد سے نہیں ہٹ رہا ہے, وہ چیلنج دے کر اس راستے کو چن چکا ہے. وہ جن ہے, شیطان جن, جو ابلیس ہے وہ جن ہے, وہ اس کو
खुद चूज कर चुका, माफी मांगता किस्सा खत्म हो जाता, लेकिन वो चैलेंज करके इस काम को अपना मिशन बना चुका हुआ है। और ये तो एक था ना इब्लीस। जब कोई इंसान दुनिया में आता है ना, तो उसके साथ एक शैतान भी आता है, यानी हर इंसान के साथ एक शैतान जुड़ा हुआ है। यानी इब्लीस का एक पूरा नेटवर्क है। और आप इसको अपनी अकल से भी जान सकते हैं कि अगर कोई अच्छाई किसी शख्स में है और वो उसको फैलाना चाहता है, तो अगर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं होगा तो ज्यादा दूर तक अच्छाई नहीं फैलेगी। अगर किसी शख्स के अंदर शर है, वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, और अगर वो किसी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में नहीं होगा तो वो ज्यादा दूर तक नहीं फैल सकेगी। अगर किसी के पास एक गिलास में जहर है, तो वो जहर सिर्फ जिसको गिलास देगा बस वहां तक पहुंचेगा, लेकिन अगर उसने वो जहर उस पूरे इलाके की पानी की टैंक में डाल दिया, अब वो ज्यादा जगह फैलेगा। तो शैतान ने इतना बड़ा चैलेंज लिया हुआ है, तो क्या वो अपना सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा होगा? ये सब उसके ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की प्लानिंग है। क्यों? क्योंकि इनका एंड ऑब्जेक्टिव ये है। और हमारे लिए आपकी तरफ आपका ध्यान दिलाने का मेरा मकसद ये था कि जन्नत की रजिस्ट्रेशन ये है, और हम अभी खड़े हैं यहां अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को इजी लेते हुए, लेकिन कब पूरी प्लानिंग के तहत ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। और अभी आपको एक बात बताई थी कि जो शराब का नशा बता रहा था, नशा और ईमान एक साथ में नहीं रह सकते हैं। तो शैतान की ना पूरी मेहनत है कि वो इस चीज को हिट करना चाहता है, वो इसको हमारे अंदर से निकालना चाहता है। और शैतान ये काम इतना टैक्टफुली करता है कि वो आके ये नहीं कहता कि अल्लाह का इनकार करो, ये नहीं कहता। शैतान हर इंसान को उसके मुताबिक घुमाता फिराता है। और अगर किसी बड़े गुनाह पे शैतान किसी बंदे को नहीं उकसा पाता है, तो वो उसके एक रास्ते पे डाल देता है। जैसे आपने अगर किसी नीचे इलाके में जाना है, आपको कहीं नीचे छलांग लगा दो, वहां नीचे तुम्हें पहुंचाना है मैंने, आप कहेंगे नहीं भाई क्यों? वो आपको एक ऐसा रास्ता बताए जो आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि ये तो सीधा है, लेकिन वो हल्का सा नीचे को टिल्ट होगा। तो चलते 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 आखिरकार क्या होगा? वहीं नीचे ही पहुंचेंगे। तो शैतान जिसको डायरेक्टली कन्विंस कर लेता है, जिसको नहीं करता उसको ऐसे रास्ते पे डलवा देता है कि जिसमें वो इवेंचुअली यहां तक पहुंचता है, और यहां से और यहां तक का रास्ता मिलता नहीं आपस में। और कुरान पाक में ना और जगहों पर भी अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को अल्लाह ने खबरदार किया हुआ है कि जो शराब और नशा और जुआ, इस सब के पीछे ना पड़ो, ये ना शैतान की तरफ से होता है, इनसे इज्तनाब करो ताकि तुम फला पाओ। तो शैतान इन जराए से इंसान को यहाँ लाता है, और शैतान हमें नहीं पता, शैतान को पता है कि एक बार मैं यहाँ ले आया, अब मेरे लिए कांटा लगाना कोई मसला ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि शैतान इस पे मेहनत कम करेगा, इस पे ज्यादा करेगा। इस पे वो छुड़वाने की इतनी मेहनत नहीं करता। यानी कई ऐसे नमाजी होंगे जिनसे नमाज छुड़वाने की शैतान को ज्यादा ट्राई नहीं करेगा, वो ये करेगा। एक बार ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, फिर उड़ता फिरे हवाओं में, जब ये रजिस्ट्रेशन ही कट गई। तो इस वक्त आपको ये सारी चीजें बताने का मकसद इस पे झंझोड़ना है कि हमें पता नहीं है, हम एंटरटेनमेंट के नाम पे अपने आप को बेवकूफ बनाते हुए इसके अंदर घिरते जा रहे हैं। और एक बार अगर हम यहां फंस गए तो ये कनेक्शन ईमान का गया। अब यहां एक सवाल बनता है, मुझसे ना पूछें, बेशक अपने आप से पूछ रहे होंगे, नहीं सर एडिक्शन की हद तक नहीं है, हम एडिक्शन की हद तक नहीं है, ये तो तौबा तौबा तौबा, हाँ वो पी लेते हैं हम, क्या कहते हैं, वेब है, या इस तरह की और चीजें। अच्छा वो जो क्या क्या नाम था, वेब, क्या होता है उसमें? है लिक्विड पी रहे होते हैं, स्मोक बनाते हैं। अच्छा ये मुशाहबियत किसकी इख्तियार कर रहे हैं हम? सिगरेट की। और अपने आप को धोखा क्या दे रहे हैं कि नशा थोड़ी है, इलेक्ट्रिक है, नशा थोड़ी, धुआं थोड़ी किसी को। मुशाहबियत किस चीज की हो रही है? मतलब एक बहुत नेक अमल की मुशाहबियत हो रही है। ये हमारे धोखे क्या हैं
کہ ہم اچھا نہیں سر یہ ہم نے ہلکا پھلکا ہے, زیادہ نہیں ہم کرتے اس پہ, یہ بھی نہیں بس تھوڑا بہت ہی ہے, زیادہ بس کبھی دل بہلانے کے لیے کر لیا تو کر لیا, یہ تو کبھی کوئی سیریز چل رہی ہے تو چل رہی ہے, ورنہ نہیں. یہ چیزیں اچھا میں یہاں کھڑا ہو کے نا ان کو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ سب چھوڑ دیں, میں آپ کو صرف ایک دو سوال دے کے ایک دو ایڈوائسز دے کے آپ کو چھوڑ دوں گا. یعنی میں یہاں پر اس وقت ان کو حرام کہنے نہیں آیا بھئی, اس کے بھی بہت فائدے ہیں, بالکل ریسورسز ہیں, بہت فائدے ہیں, بہت سارا علم حاصل ہو رہا ہے, اس سے نہیں. یہ تو یہ سب فائدے کی چیزیں بھی ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو چونکہ ایزی لے رہے ہیں اور اوور آل انوائرمنٹ کے اندر اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا. یہ مقصد آپ کو میرا آج ان کا اور ان کا تعلق بتانا, خطرہ بتانا اور کچھ کوشش کر کے نصیحتیں پہنچانا ہے. ایک میں آپ کو حدیث اور بتاتا ہوں, میرے لیے تو بڑی خطرناک سی ہے وہ, شاید آپ کو اس کا جو میں چیز کلک جو کارڈ کلک کروانا چاہ رہا ہوں شاید اس سے وہ کلک ہو. ایک حدیث ہے بخاری میں ہے, ہر نشاور چیز حرام ہے, نہیں ہر نشاور چیز حرام ہے. اور ایک اور جگہ پر ہے, یہ ترمذی میں ہے, یہ چیز میرے لیے زیادہ پریشان کن تھی. جس شے کی یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار نشے کا باعث ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. یعنی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس راستے پہ آگے یہ خرابی ہے تو گھر کے بڑے اس راستے پہ چلنے دیں گے؟ یعنی ایک بچہ ہے کہہ دے میں تو بس کھیل ہی رہا ہوں, میں یہی اگلی گلی میں نہیں جاؤں گا, بس یہی کھیل رہا ہوں. میں پتا ہے کہ یہ وہ گلی ہے جہاں اینڈ یہاں تک خرابی پہنچا دے گا, تو ماں باپ اس گلی میں بچے کو کھیلنے بھی نہیں دیں گے. بچہ جو مرضی کہے کہ نہیں میں بس یہاں تک ہوں, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. جیسے کوئی ایسا دریا اور سمندر تو خیر سمندر بھی ایسا ہی ہے کہ جب پانی میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو جب پتا ہے نا کہ اس سے آگے ایک دم سے نیچے کھائی ہو سکتی ہے, جیسے یہ اگر کوئی کے پی کے وغیرہ میں ہیں تو وہاں اس طرح کے دریاؤں کے اندر اس طرح کے جگہ ہیں, ایک قدم یہ رکھا ہے, اگلا قدم وہ 50 فٹ نیچے ہے. تو اگر اس طرح کا علاقہ ہے تو ماں باپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پتھر پہ بیٹھ کے پاؤں نیچے لٹکاؤ, وہ یہ بھی نہیں کہیں گے. بچہ بے شک کہے کہ میں بس پاؤں ہی تو نیچے لٹکائے ہیں, لیکن چونکہ اتنا خطرناک ہے وہ کہ بھائی کیوں بیٹھنا ہے وہاں, مطلب کیا ضرورت کیا ہے. تو اس لیے جس شے کی زیادہ مقدار نشے کا باعث ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. اب یہ نا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جو میں آج کی سب ڈسکشن کی کنکلوڈنگ بات جو لانا چاہ رہا تھا, ایک مقصد میرا آپ کو اس طرف دھیان دلا کے یہ خطرہ بتانا ہے, اور دوسرا اب کچھ نصیحتوں کی کوشش کرتا ہوں. میں بھی بہت کمزور آدمی ہوں, میں آپ کو سامنے یہاں کھڑا جو لیکچر دے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا زبردست ولی اللہ ہوں کہ میں توبہ یہ تو میں پاس سے بھی نہیں گزرا. بھائی میں بھی عام جیسا انسان ہوں, بہت ساری خرابیاں, اللہ تعالیٰ پردے رکھتے ہیں, لیکن آپ کو کہنے کا مقصد آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بات کرنا ہے. کچھ نصیحتوں کی کوشش کر لیتا ہوں جو آپ ان میں سے, جیسے مقصد تو بیٹے دیکھو سارا جھنجھوڑنا تھا. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں میرے خیال میں شاید کوئی بہت نئی باتیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن مقصد ہوتا ہے کسی ایسی طرف دھیان دلانا جو شاید ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ان سب میں یا پہلے میں جہاں آتا ہوں, اگر ہمیں اس کی لگتا ہے کہ ایڈکشن نہیں ہے, بس عادت ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں, تو جو 5-6 نصیحتیں ابھی میں کرنے کے لیے بات کنکلوژن کی طرف لے جا رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو ہماری عادتیں ہیں نا, جن کو ہم نہیں سمجھ رہے کہ وہ ایڈکشن ہے, ہم نہیں فیل کر رہے کہ وہ ایڈکشن ہے, بس عادت ہے, تو پہلا اور بڑا مخلص مشورہ یہ ہے کہ اپنی عادت کو نا کریٹیکلی ایویلیویٹ کرے کہ آپ کی یہ عادت کوئی ویلیو ایڈیشن دے رہی ہے,
या सिर्फ एंटरटेनमेंट है? एंटरटेनमेंट कह लें, मजा कह लें, प्लेयर, ये आदत क्या कोई वैल्यू एडिशन है? जैसे अगर किसी को आदत है वॉक की, हाँ बहुत अच्छी बात है, फिजिकल फायदा है। किसी को आदत है दोस्तों के साथ एक रूटीन बनाई हुई है कि हर वीकेंड पे हर संडे को क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है या इस तरह की कोई, बिल्कुल ठीक है, वैल्यू एडिशन है। बुक रीडिंग की आदत है, डिपेंड करता है कि कौन सी बुक्स, वैल्यू एडिशन है। और एक और आदत जो अब की नस्लों में से तो तकरीबन ख़त्म ही होती जा रही है, बड़ों के पास बैठना। बड़ों के पास बैठना, ये जो बड़ों के पास बैठना है ना, ये बहुत ज़बरदस्त ज़रिया हुआ करता था अच्छी बातें सीखने का। तो वैल्यू एडिशन है। तो अगर तो आपकी आदत, मेरी आदत, जो भी हमारी आदतें, हम आसानी से जान सकते हैं हमारी आदत क्या है। अगर हमारी आदतें वैल्यू एडिशन वाली हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आपको उनमें कोई वैल्यू एडिशन नज़र नहीं आ रही है तो मोहतात रहना, जिसने ये बनाया होगा वो उसको इवेंचुअली यहां ले जाके ही छोड़ेगा। ये जो टीवी चैनल्स हैं और जो भी इस तरह की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, इन सब के पीछे कहा ये जाता है ना, जितने भी टीवी चैनल्स हैं या वो ये जो ऑनलाइन के क्या होते हैं, नेटफ्लिक्स टाइप वगैरह जो होते हैं, इन सब का स्लोगन क्या है? एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर हमें इनसे सिर्फ एंटरटेनमेंट मिल रही है तो फिर ये एंटरटेनमेंट नहीं है, फिर ये यहां तक ले जाने वाले ही एक्शन है। अब चाहे जो इसके पीछे हैं वो शैतान की इन्फ्लुएंस्ड टीम हो जो एंड ऑब्जेक्टिव दोज़ख रखते हो, या वो लोग हों जिनको पता हो कि ये नशे की शक्ल इख्तियार करेगा ही करेगा और हम पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, इसके पीछे वही लोग होंगे। खिदमत खल्क वाले नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अगर हमारी वो आदत जिसमें वैल्यू एडिशन है, बहुत अच्छी आदतें हैं, लेकिन अगर वैल्यू एडिशन नहीं है तो ये बहुत फिक्र वाली बात है। और ये ध्यान दिलाना है पहली नसीहत कि आप लोग अपनी आदत को जरा क्रिटिकली एवेल्युएट करें कि क्या वो आदत वैल्यू एडिशन ला रही है जिंदगी के अंदर या सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो अगर वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो फिर इस पे बहुत मोहतात हो जाएं, क्योंकि आप ऐसे रास्ते पे चलना शुरू हो गए जिसमें अभी तो आ रहा है मजा, लेकिन आप चलते चलते खाई में ऐसे फंसेंगे। दलदल समझते हैं, पता है? तो दलदल में फंसने वाला जितनी कोशिश निकलने की करता है और धंसता है। तो अगर वो आदत एंटरटेनमेंट के नाम पे है तो यकीनन उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है। अच्छा, अब मैंने इसलिए कहा था कि मैं ना कोई क्लियर फतवे नहीं दे रहा, मेरी नहीं औकात फतवे देने वाली। मैं आपको नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट का फलाना फलाना जरिया खत्म, दीन इंतहाई बोरिंग है, लेकिन एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन फर्क है। मैं तो आपको कह रहा हूं जो अभी चल रहा है। हम जब आप एंटरटेनमेंट कहेंगे तो ज़हन में क्या आएगा? फिल्मी ड्रामे ही आएंगे ना, यही आएंगे, फिल्मी ड्रामे ही आएंगे। और ये इतने एडिक्टिव बनाए जाते हैं, खास तौर पे ये जो मैं नहीं देखता ड्रामे, अच्छा मैं नहीं देखता, लेकिन बचपन से तो ये नहीं है। तो जितने कई कुछ साल पहले की है ना, तो जितने भी ये ड्रामे एडिक्टिव होते थे वो ऐसे पॉइंट पे आके खत्म होते थे कि अगली किस्त देखनी है, सस्पेंस है या कुछ भी है। तो ये क्रिएट किए गए ना इस तरह से। तो इसलिए अगर आपकी आदत में सिर्फ ये है तो ये खतरे वाली बात है। दूसरी नसीहत ये है, बल्कि ये नसीहत क्या, ये तो मुझे नसीहत कहते हुए शर्म आ रही है, तो फर्ज है हमारे पे, लेकिन ठीक है भाई, सारे कमजोर हैं। बॉयज, जमात की नमाज, ये जब हम इसमें फंसे होते हैं ना, कभी तजुर्बा करके देख लें कि आप अगर इनमें रचने बसने वाले पागलों में से हैं तो ना खाने पीने का ख्याल, ना टॉयलेट जाने का होश, इससे उठ नहीं सकते। लेकिन अगर आप इसकी आदत का टारगेट बना लें, क्योंकि वो बच्चा जो नमाजी है ही नहीं ना, उसके लिए तो नसीहत ही नहीं है। ये तो मैं उसको बात कर रहा हूं जो नमाजी बहरहाल है, उसको इतना है कि हाँ नमाज तो पढ़नी है,
لیکن وہ نماز اپنی کمفرٹ کے حساب سے پڑھنے کا عادی ہے. فارغ ہوں گا تو پڑھوں گا. یہ جو جماعت کی نماز ہے نا, یہ اس چیز کو توڑنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے. تو اس لیے بوائز نمازی ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن جماعت کی نماز کی پابندی کریں, کیونکہ آپ جب جماعت کی نماز کی پابندی کرنے لگ جائیں گے, اور یہ جو گرمیوں سردیوں کا موسم ہے, ایسا کمال نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نمازوں کے اوقات بھی بدل رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی جگہ ٹک کے بندہ پھنس ہی نہیں سکتا. اگر یعنی سال میں روزانہ اگر عصر 5 بجے ہوا کرتی تو انسان اپنی ایکٹیویٹیز کو, نمازی ہوتا, اپنی ایکٹیویٹیز کو 5 بجے کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا. وہ ہر 10 دن بعد وہ 15 منٹ پیچھے نکل جاتا ہے. فجر کا ٹائم, رات کے سونے کا ٹائم, وہ پیچھے چلا جانا شروع ہو جاتا ہے, آگے جانا شروع ہو جاتا ہے. مغرب کا ٹائم نہیں ٹکتا ایک جگہ پر. تو اس لیے اگر اس کی عادت رکھ لی تو اس سے نا نکلنے میں بڑی آسانی ہوگی, پلس اللہ کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ چونکہ میں نے بوائز کے لیے کہا ہے, کیونکہ گرلز کے لیے تو جماعت کی مسجد کی نماز نہیں ہے. گرلز کے لیے میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ نا پھر بھی اپنی ایک اوقات ضرور بنائیں اور کوشش کریں کہ اس کو فالو کریں. جیسے اگر آپ گھر میں رہتی ہیں اور گھر میں باپ, بھائی, شوہر یہ نماز مسجد میں پڑھنے والے ہیں, ویسے تو اگر نہیں ہے تو ان کی بےزتی کر کے ان کو بھیجیں مسجد, لیکن اگر وہ مسجد میں پڑھنے والے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ٹائم رکھ لیں. وہ ادھر نماز پڑھنے جائیں, آپ گھر میں نماز پڑھ لیں. ہاسٹل والی بچیاں ہیں, کوئی ایک ترتیب بنائیں, کوئی ایک ڈسپلن بنائیں. فارغ ہو کے پڑھ لیں گے نہیں, آپ اپنی ڈیلی لائف کے اندر اس کو ایز اے ڈسپلن شامل کریں تو یہ چیزیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہے تو فائدہ مند چیز ہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کا ذکر ہے تو ان میں ایک ذکر کرنے والے بھی ہیں. کوشش کریں کہ اپنی روٹین کے اندر نا کسی نہ کسی درجے میں, بیسٹ تو ہے قرآن کی تلاوت, اس کے علاوہ تسبیحات بھی ہیں, تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. چوتھی بات, اس میں آپ کو 1-2 مثالیں ضرور دے سکتا ہوں, لیکن وہ بھی ڈرتے ڈرتے کہ میں ان ساری محنت کو لیبل نہیں لگانا چاہتا. چونکہ میرا تبلیغ میں وقت لگتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. اور جو آپ سی اے کے بچے ہیں, کافی سارے بچے جو ہیں وہ لاہور میں خاص طور پہ, یا کے پی کے جو بچے ہیں, ان کے لیے ورڈ بہت زیادہ کامنلی سنا ہوا ورڈ ہے. تو اس لیے میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. جیسے شب جمعہ کی ترتیب ہے, اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیں. یا اگر آپ کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہیں, مقصد میرا صرف یہ ہے کہ کسی ایسی گیدرنگ کا حصہ بنے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہو. کیونکہ اگر آپ ان دوستوں یاروں میں اکٹھے ہوتے ہیں جو صرف گندے مذاق, شغل لگا لیے, تو وہ بظاہر تو انٹرٹینمنٹ مزہ ہے, لیکن وہ اتنا خطرناک ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے, دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کی گیدرنگز ان لوگوں کے ساتھ ہیں جہاں پر اللہ کی, آخرت کی بات ہوا کرتی ہے, جیسے آپ ابھی بیٹھے ہیں, تو یہاں پر ہم کوئی پب جی تو نہیں کھیل رہے نا. یہاں پر جو بھی بات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یا آپ لوگ اپنی, اب دیکھیے 5:30 ہو رہے ہیں اس وقت شام کے, جس میں آپ لوگ ہو سکتا ہے کوئی صبح سے کلاسیں پڑھ رہا ہے, لیکن بیٹھے ہیں نا. تو اس طرح کی گیدرنگز کسی بھی طرح, کسی بھی ریگولر گیدرنگ کا حصہ بنے. وہ فزیکل حصہ بھی ہو سکتا ہے, آن لائن حصہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کسی نہ کسی ایسی گیدرنگ کا حصہ بنے جو آپ لوگوں کے لیے ایمان افروز. ایک حدیث کا مفہوم ہے, ایک واقعہ ہی ہے. ایک صحابی اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے, تو ان کو فیل ہوا کہ میں ابھی آپ وسلم کی صحبت میں بیٹھا تھا, تو دنیا کی بجائے آخرت کی باتیں ہونی تھی. میں آ کے بچوں میں مزے میں لگ گیا ہوں, تو میں تو منافق ہوں. اس فکر میں وہ باہر نکلے, اور باہر ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی ان کی. غالباً یہ جو پہلے ہیں یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور جن سے وہ ملے تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے انہوں نے یہ مسئلہ بتایا. وہ بھی پریشان ہو گئے, آپ وسلم کے پاس آ گئے کہ جی آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو ایمان کا لیول اور ہوتا ہے, گھر میں جاتے ہیں تو پھر وہی گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ایمان کی وہ حالت جو میرے ساتھ بیٹھ کے ہوتی ہے ہر وقت وہی رہنے لگے تو پھر فرشتوں کی لائن لگی ہو تم سے مسافہ کرنے کے لیے، تو یہ جو ایمان ہے نا یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو نا کسی گیدرنگ کا، کسی آن لائن کورس، کوئی ایسا جس میں ویکلی کچھ ہوتا ہو، کوئی ویکلی اسپرچل گیدرنگ ہوتی ہو، کچھ ایسا ہوتا ہو جہاں پر اللہ کی، اور یہ جو جمعہ ہے نا، جو جمعے کی نماز ہے، یہ بھی اس کے پیچھے یہ کہیں ایک مصلحت ہے کہ لوگ ویکلی اکٹھے ہوں جہاں دین کی بات ہو۔ ہم تو جاتے ہی اس ٹائم ہے جب وہ عربی خطبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی شاید بعد میں جب وہ بس پہنچتے ہی ہیں اور وہ اقامت کہہ کے تو کہ نماز کی حاضری لگ جائے۔ اس میں تو جب تک آپ اردو تقریر نہیں سنیں گے اس گیدرنگ کا جو برکات ہیں وہ تو رہیں گی۔ تو اس لیے کسی نہ کسی گیدرنگ کا حصہ بنے۔ اپنی کمپنی چینج کریں اگر خراب کمپنی ہے تو، اگر اپنی کمپنی نہیں بدلیں گے تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کا دوست آپ کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے نا تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے آپ کا، فوراً چھوڑیں اس کو۔ کیوں؟ مطلبی دوست کو چھوڑ دیں گے؟ اچھا کیا یہ دوستی نبھانا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں؟ یہ دوستی نبھانا ہے؟ آپ یا تو اتنے مضبوط ہوں کہ آپ اس کو بھی اچھائی کی طرف کھینچ لیں، لیکن آپ اگر کمزور ہیں تو پھر آپ بھی گر جائیں گے، تو پھر یہ دوستی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی جو گندی کمپنی ہے اس کمپنی کو چینج کریں، کیا کہیں اس کو، صحبت بدلیں، بیڈ کمپنی کو چینج کریں۔ اور یہ آپ بڑے ہیں، آپ کو سب پتا ہے کہ کون سے دوستوں یاروں کی گیدرنگ آپ کی گندی ہے اور کون سی صحیح ہے، یہ آپ کو سب پتا ہے۔ آپ بالکل اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ کون سے دوست یار ایسے ہیں۔ اور یہ میں جب سے پڑھا رہا ہوں، لڑکے لڑکیوں دونوں کی بات کر رہا ہوں، میں نے لڑکیوں کو بھی FR1 میں آ کے اور اس کے بعد ہاسٹل لائف میں اچھے خاصے بگڑتے دیکھا ہے، اور لڑکوں کو بھی ہاسٹل لائف میں بگڑتے دیکھا ہے۔ دوسری سائیڈ بھی ہے، بدلتے بھی دیکھا ہے۔ لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے کون سے دوست، سو کالڈ دوست، فرینڈز، آپ کو گناہوں کی طرف گھسیٹ رہے ہیں یا اچھائیوں کی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ ان کو چھوڑیں، کیونکہ آپ مضبوط نہیں ہیں۔ ان کو چھوڑنے میں یا تو ہو نہ مضبوط، ان کو بھی کھینچ کے ادھر لائیں، لیکن برائی میں کشش زیادہ ہے، آپ اس طرف گر جائیں گے۔ تو اپنی کمپنی بدلیں۔ اور لاسٹ چیز، نہیں وہ آخری میں نے یہیں پہ اینڈ کرنا تھا کہ اپنی ایکٹیویٹیز میں، یہ میں نے بات ایمان سے شروع کی تھی، آخری نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین لائف میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ایسی جگہ انگیج کریں جہاں پر ایمان بڑھتا ہو، کیونکہ ایمان کو بھی نا خوراک چاہیے، اور ایمان بڑھے گا، یہ مضبوط ہوگا تو اس طرف کھینچنے کے چانسز کم ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کا آج مجھے نا مقصد اس کی طرف دھیان دلا کے اس خطرے کی طرف دھیان دلانا تھا، اور بس میری بات صرف اتنی تھی۔ اور اگر کوئی